السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جو بہت مشہور ہے، پرانا ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت اس مسئلے کے تعلق سے آپ کے سامنے، اور مسئلہ وہ ہے جس کا تعلق رمضان سے تو نہیں ہے، بہرحال عام سا مسئلہ ہے کہ کیا مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے دعا مانگنے کا سوال کر سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے؟ تو اس میں دو باتیں بتانی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں، کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان سے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کیجیے، یہ جائز ہے، مشروع ہے، اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ چند دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا یا ابانا، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے والد محترم، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیجئے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم مجرم تھے، گناہ کرنے والے تھے، غلطی پر تھے۔ تو اس میں جو ہے واضح ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے دعا کرنے کا سوال کیا، دعا طلب کی کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح بہت سارے واقعات، اس کی تفصیلات پہ نہیں جائیں گے، بہت سارے واقعات میں صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ مواقع پر الگ الگ مقاصد کے لیے کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، چاہے استسقاء کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے، تیسری دلیل، صحیح مسلم میں مشہور جو ہے واقعہ ہے، مشہور چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ جب اویس کرنی سے آپ کی ملاقات ہو تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، اگر آپ ایسا کر سکیں کہ ان سے دعائے مغفرت کا سوال کریں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا یا آپ میرے لیے دعا کریں، فَافْعَلْ، تو آپ نے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ ایسا کرنا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات اویس قرنی سے ہوئی تو فقال، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ملاقات کی، ان سے کہا استغفر لی، آپ میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح چوتھی دلیل کہ بہت مشہور واقعہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ صفوان بن عبداللہ بن صفوان وہ کہتے ہیں کہ میں شام گیا اور وہاں میری مطلب ان کے زوجیت میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، یعنی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صفوان بن عبداللہ بن صفوان کی بیوی تھی۔ تو کہتے ہیں میں اپنے سسرال گیا شام، تو میں گھر گیا تو ام الدرداء سے ملاقات ہوئی جو ان کی ساس ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم اس سال حج کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، میرا ارادہ حج کرنے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، کہ تم ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی وہی چیز ملے جس کی دعا تم نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں بازار آیا تو بازار میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو ان کے سسر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی بات مجھ سے کہی کہ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اس کے بعد یہی حدیث انہوں نے مجھے سنائی۔ تو ان تمام دلائل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان آدمی کا کسی دوسرے مسلمان سے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کیجئے، یہ جائز ہے، مشروع ہے۔ اس میں دوسری اہم بات یہ ہے، اس مسئلے میں یہ ہے کہ کسی اور سے دعا کے لیے کہنا جائز اور مشروع تو ہے، لیکن افضل نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انسان خود دعا کرے۔ علماء کرام نے کہا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کئی وجوہات علماء کرام نے ذکر کی ہیں، وہی وجوہات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کی عام تعلیم ہے، نبی نے کئی حدیثوں میں منع فرمایا ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان سے کوئی سوال نہ کرے۔ تو دعا کا سوال کرنا یہ بھی سوال ہے، دعا کا سوال کرنا یہ بھی سوال ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے، ان کا چابک زمین پر، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھنا آسان نہیں ہوگا، تھوڑی سی مشقت ہوگی، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چابک نیچے ہاتھ سے گر گیا تو کسی دوسرے سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھاؤ، جبکہ جائز ہے۔ فرق یہی ہے، جائز اور خلاف اولا میں یہی، ان کے لیے جائز تھا کہ وہ کہیں کسی انسان سے کہ تم میرا چابک اٹھا کے مجھے دے دو،
لیکن وہ نہیں کہتے تھے، خود اترتے تھے گھوڑے سے، اپنا چابک خود اٹھاتے تھے، کیونکہ نبی نے ان کو منع کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے، تو اس حد تک اس کا خیال کرتے تھے۔ یہی فرق ہے اس میں کہ مانگنا جائز اور مشروع تو ہے لیکن افضل نہیں ہے انسان کا۔ تو ایک وجہ یہ بیان کی کہ اس میں اگر آپ کسی اور سے مانگتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا تذلل ہے، یعنی تھوڑا سا آپ جھک رہے ہیں اس کے سامنے، تھوڑا سا آپ سوالی بن رہے ہیں اس کے، کہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو یہ تذلل جو ہے، تمام یہ جذبات، جھکنے کے، تذلل کے، خشوع کے، انکساری کے تمام جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں، یہی بہتر ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں بہرحال مانگنے میں تھوڑی سی تذلل ہے، ذلت والی بات ہے، اور مانگنا ہے۔ دوسری بات یہ کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے شریعت کا مزاج، قرآن و حدیث کی تمام آیتیں، تمام حدیثیں، مزاج یہ ہے کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بندوں سے قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ عام جو ہے مزاج ہے شریعت کا کہ بندہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے۔ اسی لیے مشہور جو حدیث آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی اور بھی کتابوں میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات جب فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے تقریباً، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جیسا کہ اس کی شان ہے نزول فرماتا ہے اور خود پکار لگاتا ہے، حل من داع فاجیبہ، کہ ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو گویا کہ یہ مزاج شریعت کی تمام نصوص اس بات پہ دلالت کرتے کہ انسان براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تمام یہ فرق ہے، اور جو باطل لوگوں نے یا تو حق مذاہب تھے، سچے مذاہب تھے لیکن ڈال دیا، یا سرے سے جو ہے ناحق پر قائم تھے کہ بیچ میں کسی کو لے آتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تک بات پہنچانی ہے تو کسی اور کے ذریعے پہنچانا ہے، براہ راست نہیں سن سکتا اللہ تعالیٰ، تم اتنے گنہگار ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار نہیں سنے گا۔ تو شریعت کا، اسلام کا، محمد کے دین کا مزاج نہیں، آپ براہ راست پکاریں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری خرابی کیا ہے کسی سے یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اس میں تیسری خرابی یہ ہے کہ جس سے یہ کہا جائے گا شیطان اس کے دل میں عجب، غرور ڈال دے گا، ارے میں تو بہت نیک ہوں، لوگ مجھ سے دعا کرنے آ رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہے یہ بہت انسان کو بچنا چاہیے کہ انسان یہ لوگوں کے سامنے یا تو زبانی یہ کہے یا اپنا ایسا چال چلن ایسا رکھنے کی، یا ہاؤ بھاؤ جسے ہم کہتے ہیں بمبئی والے، کہ ایسا رکھے کہ آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا آپ کر دیجئے، بات الگ ہے، لیکن یہ کہ یہ مزاج بنانا اور اس طرح بیٹھنا کسی جگہ جا کے کہ آپ لوگ آئیں مجھ سے دعا کروائیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ کون جانتا کہ آپ نیک ہیں؟ میں نہیں جانتا، کون جانتا کہ آپ نیک ہیں؟ کون گارنٹی دے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا؟ تمام باتیں ہیں۔ تو ایک اہم مسئلہ کیا ہے کہ انسان، اس میں خرابی کیا ہے کہ جس سے یہ بار بار لوگ کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، شیطان اس کے اندر غرور ڈال دے گا، عجب ڈال دے گا، گھمنڈ ڈال دے گا، بلکہ یہ چیز اس کو اتنا مطمئن کر دے گی اپنے آپ کے بارے میں کہ کہیں وہ یہ چیز اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ لوگوں کی یہ تعریف، لوگوں کا اس طرح اس کو جو ہے بڑھا دینا، اس کو کہیں گناہ کرنے پہ آمادہ نہ کر دے۔ میں تو بہت نیک ہوں، تھوڑا گناہ کر لیتا تو کیا ہوتا ہے، میں تو بہت نیک ہوں، کچھ چیزیں چھوڑ دوں تو چلتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات جو ہے اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ چوتھی وجہ جو علماء کرام نے بیان کی ہے کہ اس میں خرابی یہ بھی ہے کہ انسان اس کو عادت بنا لیتا ہے، اس کی حقیقت اس کی مراد نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے دعا کرنا، ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، سامنے والے کو پتہ رہتا ہے کہ نہیں کرے گا تو بھی کہتا دعا کرنا، اور سننے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن ایک وہ کہہ دیتا ہے اور سامنے والا سن لیتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اس میں ایک بات اسی سے ملا کے لوگوں نے کہا ہے علماء کرام نے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، عادت بنانے کا نقصان کیا ہوگا۔ سامنے ظاہری طور پر، اندر کی بات ہم نہیں جانتے، ظاہری طور پر ایک گنہگار آدمی دکھتا ہے، بدکار آدمی، ہم جانتے ہیں بدکار ہے، گنہگار ہے، اس کی برائیاں ظاہر ہے، باطن کی بات نہیں کر رہے، پھر بھی ہم انسان اس سے مروت میں کہہ دیتا میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ ہم نے عادت بنا لی کہ دعا کرنا، سامنے والا بھی سن لیتا ہے۔ تو اس لیے تمام وجوہات، ایک واقعہ چھوٹا سا ایک اثر سناتا ہوں آپ کو۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں، ابن ابی خیثمہ نے اپنی کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے
کہ ہم لوگ کانو یجلسون، لوگ بیٹھتے تھے۔ علماء کرام نے کہا لوگ سے مراد یا تو تابعین مراد ہیں یا صحابہ کرام مراد ہیں، کیونکہ تابعی ہیں تو اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو مراد لیں گے، یا صحابہ کرام جن کے ساتھ لوگ بیٹھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ بیٹھتے تھے وَيَتَذَاكَرُونَ الْعِلْمَ وَالْخَيْرَ، اور علم کی باتیں کرتے تھے، بھلائیوں کی باتیں کرتے تھے، ثُمَّ يَتَفَرَّقُونَ، اس کے بعد الگ الگ ہو جاتے تھے، اپنے اپنے کاموں پہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ لَا يَسْتَغْفِرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے تھے۔ وَلَا يَقُولُ، اور کوئی شخص یہ نہیں کہتا تھا یا فلان ادعو لی، اے فلان میرے لیے دعا کرو، کوئی نہیں کہتا۔ تو وجہ کیا تھی؟ جائز تھا کہنا ایسا، لیکن وجہ یہ تھی وہ تمام وجوہات جو علماء کرام نے بیان کیے، ان تمام وجوہات کی بنیاد پر سلف نے، تابعین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے یہ عادت نہیں بنائی تھی کہ ہر موقع پر ایسے ہی راہ چلتے کہا جائے کہ دعا کرو دعا کرو، کیونکہ اس میں تمام خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان سے دعا کے لیے کہنا جائز ہے، مشروع ہے، لیکن افضل نہیں ہے، یہ خلاف اولا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے خود دعا کرے، کیونکہ وہ ایک مشہور مقولہ آپ جانتے ہیں، بات ختم ہو گئی، ایک مشہور مقولہ ہے، ابن الجوزی مشہور جو ہے عالم ہے، نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی تلبیس ابلیس کتاب اور بہت ساری کتابیں ان کی ہیں۔ تو ان سے ان کے بچے نے پوچھا، ان کے لڑکے نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ جب آپ تقریر کرتے ہیں تو لوگ بہت روتے ہیں، بہت رقت طاری ہوتی ہے، لوگ توبہ کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ تقریر کرتے ہیں تو وہ رقت نہیں طاری ہوتی، تو وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ لیست النائحۃ المستأجرہ کالثکلی، کہ کسی اجرت پہ، کیونکہ پہلے ہی چلتا تھا، آج بھی بعض علاقوں میں بعض جگہوں پر ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے چیزیں ختم ہو گئیں، کہ اجرت پر لوگوں کو، عورتوں کو لایا جاتا، کسی کی وفات ہو جاتی تھی، کسی کو موت ہو جاتی تو اجرت پہ عورتوں کو لایا جاتا تو جو روئیں اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اجرت پہ جو عورت رونے کے لیے آئے گی وہ عورت جس کا بیٹا مرا اس کی طرح نہیں رو سکتی۔ تو یہ جو ہے انسان، مطلب کہنے کا، اس موضوع پر کہنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنے لیے جس رقت کے ساتھ دعا کرے، میری حاجت، میری ضرورت، میں کتنی تکلیف میں ہوں مجھے پتہ ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے جس طرح مانگوں گا اس طرح کوئی دوسرا میرے لیے نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دعا کرنا بذات خود، ایک بات یہ ہے، دعا کرنا سب سے بڑی عبادت، عبادت ہی نہیں، سب سے بڑی عبادت ہے۔ پوری نماز اصل میں دعا ہی ہے۔ تو انسان اگر اپنے لیے کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ اپنی حاجت مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دعا بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔